کے پی کی قیادت کوئی اور روٹ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے. تمام ایم پی ایس صاحبان اور تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے. پنجاب سے جو دوست احباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے. ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی. کے پی کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے. تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی، جیلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے. اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا. پرامن ریلی ہوگی. آپ سب کمر کس لیں. اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا. یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے. اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، سٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے. کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں. قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے. اب یہ تیسرا ماٹو ہمارا بن گیا ہے کہ 6 آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہیں. تو لہٰذا ان ایشوز پہ ہمارے یہ 2 احتجاج ہیں. آپ سے شرکت کی التجا ہے. اس میں وکلاء تحریک جس طریقے سے چلائیں گے شامیں گے، اس کے بارے میں سردار لطیف کوسہ صاحب کچھ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو. اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے،
उस पर पाकिस्तान की सारी बारों ने, सारी बार काउंसिल्स ने और सारी बार एसोसिएशंस ने एक बड़े सख्त किस्म की अपनी करारदादें भी मंजूर की हैं और उन्होंने मरासले भी लिखे हैं। इसमें हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है, ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन 6 जजेस का जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज का फैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाज़र में भी जो जज साहबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। सो जज साहबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफिज बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफिज बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, वो इन 6 जजेस के मरासले ने उसको साबित कर दिया गया। और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत ने जो है फैसला दे दिया, इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। सो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। थैंक यू।